السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صحابی رسول، یعنی وہ صحابی جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شرف عطا کیا، ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی رسول کے مقبرے پر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان صحابی رسول کے مقبرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ وہ صحابی کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ صحابی کا نام کیا ہے اور ان کی پوری ڈیٹیل تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت ہم ترکی استنبول قسطنطنیہ میں موجود ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے جو مشہور ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور ان کے مقبرے اور روضے کی زیارت کراتے ہیں۔ یہ بہت مبارک صحابی ہے اور امت تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تحقیق کے مطابق 155 حدیثیں حضرت ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو ہم سب نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی انٹری اور داخلے کے وقت دار استقبال ہوا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، عرب کی بچیوں نے اور آپ کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہم آپ کو یہاں لکھا ہوا بھی دکھائیں گے۔ وہ جملہ مفتی صاحب یہاں لکھا ہوا ہے، آپ سامنے بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا الناقہ فإنہا معمورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری منزل ہوگی اور وہیں قیام ہوگا۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر بیٹھی اور پھر آپ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ تو ناظرین آپ دیکھیے اور ایصال ثواب کریں۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر صحابی رسول کو ایصال ثواب کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ روضہ مبارک ہے، مزار مبارک ہے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث بھی یہ لکھی ہوئی جو مفتی صاحب بتا رہے تھے۔ چلیے تو یہ پورا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، بڑی باعظمت جگہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی کیمرہ کی آنکھ سے زیارت کر رہے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں، ایصال ثواب کر لیں۔ ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نام لے دیں کہ ان صحابی کو ثواب پہنچ جائے۔ یہ ہم باہر آ گئے اور باہر جب آپ نکلیں گے تو وہی ٹرکش اسٹائل میں یہ باہر بھی، یہ بھی مسجد ہے دیکھیں، اور یہاں ساری مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں مفتی صاحب وہ بلو ماسک جو مسجد ہے نا، بلو مسجد اسی کی ڈیزائن پر بنی ہوئی ہے۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اس میں سے بلو مسجد کون سی ہے۔ یہ بھی ایک مسجد ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا مفتی صاحب کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سے 7 مہینے کا قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں نیچے رہوں تاکہ باہر سے آنے والے لوگ زیارت اور ملاقات کے لیے آئیں تو وہ نیچے ہی ملاقات کر لیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر والوں اور فیملی کے ساتھ اوپر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی پانی کا مٹکا یا اس طرح کا کوئی چیز ٹوٹ گئی تو آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے، پانی نیچے نہ گر جائے، انہوں نے اپنے سونے والا لحاف میاں بیوی دونوں نے نکالا اور اس سے پورے پانی کو صاف کیا تاکہ نیچے تکلیف نہ ہو، اور اس طرح 6 مہینے تک 7 مہینے تک آپ علیہ السلام کی مہمانی فرمائی۔ پہلے حضرت آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کھانا پہنچاتے، وہاں سے جو بچ کر کھانا آتا پھر یہ دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب انصاری اس کو تناول فرماتے۔ اس موقع پر ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ جیسے ہم نے کل آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کی عمارت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ترکی کا سفر تقریباً 3500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آئے تھے، اور تحقیق کے مطابق اس وقت ان کی عمر شریف 80 سال کی عمر تھی۔ 80 سال کی عمر میں اتنا لمبا سفر کیا، اور پھر وہ یہاں آ کر بیمار ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے یزید کی عمارت میں چونکہ آئے تھے تو یزید نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی وصیت ہے، آپ کی کوئی چاہت ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فوراً دفن مت کر دینا، میرے جنازے کو دشمنوں کی زمین میں لے کر چلنا اور وہاں کسی جگہ پر دفن کرنا۔ بس منشا یہ تھا کہ جس طرح جیتے جی حیات میں میں نے دین کے لیے خدمت کی ہے تو میری لاش بھی اللہ کے راستے میں چلے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی، اور اس وقت کے بادشاہ پھر ان کو یہاں، اور ابھی جو ہم نے آپ کو روزے کی زیارت کرائی اس جگہ پر آپ کی تدفین ہوئی۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک جگہ ہے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ اکابر نے، مفتی صاحب ہماری بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو مختلف مقامات کے سفر کیے ہیں اس میں سے یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں بہت زیادہ سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ اور ناظرین، یہ مفتی صاحب جو مسجد دکھا رہے ہیں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ مسجد ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا نقشہ اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے مفتی صاحب۔ تو یہ تھا کہ صحابی رسول کا جو مزار ہے وہ یہاں کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے۔ تقریباً پرانے زمانے کے بادشاہوں کے مسجد کا یہی لک ہوتا تھا۔ بلو مسجد میں بھی یہی اسٹائل تھا، یہی ترتیب تھی۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بالکل پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں اور گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔